امام حاجت روا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس۔ اب چونکہ حضرت امام مہدی ساری دنیا پہ حکومت کریں گے اور ان کو جو وجاہت اور عزت ملے گی وہ کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے یحبہ اہل الارض و اہل السماء، آسمان والے بھی ان سے محبت کریں گے، زمین والے بھی ان سے محبت کریں گے۔ ایسی محبوبیت ان کو حاصل ہوگی کہ ایسی محبوبیت ان سے پہلے بعد والی امت میں کسی کو نہیں مل سکی، ایسی ان کو محبوبیت ملے گی۔ تو اب چونکہ یہ عزت کی باتیں ہیں ساری، تو اس امت میں ایسے سر پھرے بہت سے پیدا ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں جو اس عزت کو پانے کے لیے عزت کے بھوکے، عزت کے حریص، عزت کے لالچی، خام خواہ اپنے آپ پر امام مہدی ہونے کا لیبل فٹ کر کے دعوے کرنا شروع کر دیے اور کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے یہاں بھی ایک سرپھرا پیدا ہوا سندھ میں، اس نے کہا میں مہدی ہوں، گوہر شاہی، اللہ نے اس کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ ایسے اور بھی بہت سارے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ جو غلام محمد قادیانی، اس کو بھی سب سے پہلے یہی سوجھی کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، چنانچہ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ سب سے پہلے اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، بعد میں جا کے اس کا دماغ اور خراب ہوا اور آس پاس جو اس کے چمچے اور چیلے اور چماٹے تھے انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ اس کو یہ ہمت ہو گئی کہ یوں کہنے لگ گیا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، دوسری شکل میں آ گیا ہوں، دوبارہ آ گیا ہوں۔ میں کبھی کہتا میں مسیح موعود ہوں، عیسیٰ ویسیٰ کوئی نہیں آئیں گے، میں ہی سب کچھ ہوں، معاذ اللہ۔ اور اس خبیث نے حضرت عیسیٰ کو بہت گندی گندی گالیاں دی ہیں جو اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ابتدا اس کی یہاں سے ہوئی کہ میں مہدی ہوں۔ اللہ تعالیٰ علماء حق کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے ایسے سرپھروں کا خوب علاج کیا اور تعاقب کیا اور ان کی گمراہی سے امت کو آشنا کیا۔ لوگ خام خواہ علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان نالائقوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان علماء نے اپنی جانوں پہ کھیل کر، فاقے اٹھا کر اور اپنے بچوں کی تنگیاں اور تکلیفیں اور بیویوں اور بچوں کی بیماریاں برداشت کر کے کس طرح اسلام کو بچایا ہوا ہے اور دین کو بچایا ہوا ہے، اور کس طرح وہ تنگ دستی کی زندگی گزار کے آپ کے ایمان کے محافظ، آپ کے دین کے محافظ، آپ کے عقائد کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو مریں گے تو پتہ چلے گا۔ فسوف ترى اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار۔ آج تو ان لبرل قسم کے لوگوں کو ترقی کی راہوں میں رکاوٹ یہ مولوی نظر آتے ہیں، لیکن جب مریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ مولوی تمہارے کتنے ہمدرد تھے اور انہوں نے کیسے اپنی جان پہ کھیل کے آپ کے دین کو بچایا، آپ کے عقائد کو بچایا۔ اگر یہ مولوی نہ ہوتے تو ہم سب قادیانی ہوتے، اگر یہ مولوی نہ ہوتے تو ہم اکبر کے اپنے گھڑے ہوئے دین الہی کے تابع دار ہوتے۔ اکبر بادشاہ گزرا ہے مغل سلسلے کا، اس کو جو اس کے آس پاس دو مولوی تھے انہوں نے اس کو ایک نیا دین بنا کے دیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا وہ 1000 سال تک تھا، وہ ختم ہو گیا، اب آپ یہ نیا دین ہے اس کی ترویج کریں، آپ اس دور کے مجدد ہیں۔ چنانچہ اس نے نیا دین پیدا کیا، نیا دین۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے دیوانے کو کھڑا کیا جنہیں لوگ مجدد الف ثانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جن کا نام احمد تھا، جن کا مرقد سرہند میں ہے۔ اللہ نے ان کو کھڑا کیا اور ان کی روحانی قوت سے اور ان کی محنت کوشش اور دل کے درد اور سوز سے اللہ تعالیٰ نے اس کے فتنے کو بجھا کے رکھ دیا۔ آج کوئی جانتا ہی نہیں کہ دین الہی کیا اور اکبر کون تھا۔ یہ ان مولویوں کی محنتیں اور ان کی قربانیاں ہیں۔ تو چونکہ امام مہدی بڑی معزز شخصیت ہوں گے، اس لیے بہت سے ایسے جن کے دماغ خراب ہوں گے اور جو
شہرت کے بھوکے ہوں گے اور عزت کے لالچی ہوں گے، حریص ہوں گے، ان کو شیطان یہ سجھائے گا کہ تم بھی کہہ دو کہ چند لوگ تمہیں بھی مل ہی جائیں گے۔ ہماری زمین ایسی زرخیز ہے کہ جو کوئی جس قسم کا بھی دعویٰ کرے اس کو چند تو ماننے والے مل ہی جاتے ہیں۔ چنانچہ آج کل لاہور میں ایک شخص ہے جو ٹائی بھی پہنتا ہے، پینٹ بھی پہنتا ہے، شرٹ بھی پہنتا ہے، نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، جینٹل مین ہے، اور وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں، اور سوشل میڈیا پہ اس کی تشہیر کی بھرمار مچی ہوئی ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے اس کی تشہیر کر رہے ہیں۔ اور ابھی کوئی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا شاید، یا 1 مہینہ ہوا ہوگا، ملتان کے قریب پتہ نہیں کون سا علاقہ، وہاں پہ ایک نوجوان ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے اور سر ننگا، اور ابھی داڑھی بھی اس کو پوری نہیں آئی، وہ بیٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ اور کہنے لگا ساری دنیا کو جس کا انتظار تھا سنو وہ میں ہوں، ساری دنیا کو جس کا انتظار تھا وہ میں ہوں۔ ماشاءاللہ پولیس پہنچ گئی اور اس کی ساری مہدویت نکال دی، اب وہ ماشاءاللہ سلاخوں کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے آخری زمانے میں ایسے شخص کو بھیجنا ہے، اس لیے ہمارے ہاں مایوسی نہیں ہے۔